أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم و جملہ علماء و مفتیان کرام اور جہاں تک میری آواز کی رسائی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ جلسہ دستار فضیلت میں شرکت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل کو درجہ جلسہ دستار فضیلت کے ساتھ ساتھ نیز شعبان المعظم کی عظیم رات سے بھی نسبت حاصل ہے، لہٰذا آج رات کی فضیلت اور اس کے علاوہ مدارس دنیا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گزار کروں گا۔ مدرسہ ہے علم کی تلاش کے طلبوں کا نام، مدرسہ ہے علم کی تلاش کے طلبوں کا نام، مدرسہ ہے فیض کے پرکیف سلابوں کا نام۔ مدرسہ تو خشک سالی کے لیے آب جھیل ہے، مدرسہ تو خشک سالی کے لیے آب جھیل ہے، مدرسہ تو مقصد انسان کی تکمیل ہے۔ مدرسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کا یہ روشن دان ہے، مدرسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کا یہ روشن دان ہے۔
اس کے موسم کی فضا قرآن ہی قرآن ہے، اس کے موسم کی فضا قرآن کی قرآن ہے۔ قدسیوں کے رخ میں انسان ڈھلتے ہیں یہاں، قدسیوں کے رخ میں انسان ڈھلتے ہیں یہاں، لشکر اسلام کے تو شیر پلتے ہیں یہاں۔ کون کہتا ہے مکفل ہو سکے گا مدرسہ، کون کہتا ہے مکفل ہو سکے گا مدرسہ، جب تک باقی ہے روح ملت اس وقت تک کھلا ہے مدرسہ، جب تک باقی ہے روح ملت اس وقت تک کھلا ہے مدرسہ۔ ازل یہ عمارت فقط مدرسہ کی تعین ہے، یہ عمارت فقط مدرسہ کی تعین ہے، ازل کا عنوان ہے یا فقط تضمین ہے، ازل کا عنوان ہے یا فقط تضمین ہے۔ آج ہم اور آپ ایک عظیم رات نصف شعبان المعظم کی عظیم رات کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ نصف شعبان المعظم کی رات کی جو فضیلت ہے کم و بیش 13 صحابہ کرام سے مروی ہے، اور آج کی رات کی فضیلت میں جو روایات موجود ہیں وہ 4 قسم کی روایات ہیں۔ کچھ روایات احادیث صحیحہ کے زمرے میں ہیں، کچھ روایات احادیث حسن کے زمرے میں ہیں، کچھ روایات احادیث ضعیفہ کے زمرے میں ہیں، اور کچھ روایات احادیث موضوعہ کے زمرے میں ہیں۔ یاد رکھیے گا کوئی شخص جذبات میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں جتنی روایات ہیں سب صحیح ہے، اور نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کی رات کی روایت میں جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ تمام موضوع ہے۔ اس میں اعتدال ضروری ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ سے بھی آج کی رات کی فضیلت حاصل ہے، اور احادیث ضعیفہ سے بھی ثابت ہے، اور احادیث موضوعہ سے بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی احادیث ضعیفہ کی بات کرے تو یاد رکھیے گا کہ امت مسلمہ کا یہ متفقہ اصول ہے کہ فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ معتبر ہے، اور آج کی رات جو فضیلت والی رات ہے اگر کوئی احادیث ضعیفہ سے اگر اس کی کوئی فضیلت بیان کرے تو اس میں یہ فضیلت قابل معتبر ہوگی، کیونکہ یہ اصول ہے اور یہ متفقہ اصول ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی اپنے سنن میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک روز میں نے اپنے حجرہ میں حضور پاک علیہ السلام کو نہیں پایا۔ جس روز میری باری تھی اس دن میں نے اپنے حجرہ میں حضور پاک علیہ السلام کو جب میں نے نہیں پایا تو میں اپنے حجرہ سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام جنت البقیع کے قبرستان میں ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کی نظر جب حضرت عائشہ پر پڑی تو حضور نے فرمایا اے عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ شاید آج آپ کسی اور زوجہ کے پاس گئے ہوں گے۔ تو اس وقت حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ نصف شعبان کی رات یہ وہ عظیم رات ہے کہ آج کی رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی طرح امام محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ اپنے سنن میں اپنے سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دوسرے دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ نصف شعبان کی رات اللہ رب العزت سورج غروب ہونے کے بعد سے آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ندا فرماتا ہے سنو
کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ اللہ رب العزت ندا فرماتا ہے کہ سنو کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، سنو کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دوں۔ اسی طرح رب العزت نصف شعبان المعظم کی رات ندا فرماتے رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں پہلی روایت میں نے امام ترمذی کی پیش کی تھی اور دوسری روایت میں نے امام ابن ماجہ کی پیش کی ہے، اور پہلی امام ترمذی کی روایت میں بھی یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان المعظم کی رات اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے۔ امام بیہقی، امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی فرماتے ہیں کہ جن روایات میں بھی اللہ رب العزت کے آسمان دنیا کی طرف تجلی فرمانے کا ذکر ہے وہ تمام روایات احادیث صحیحہ اور اسانید صحیحہ سے مروی ہے۔ لہٰذا میں نے جو مدعا پہلے پیش کیا تھا کہ آج کی رات کی فضیلت احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، وہ امام بیہقی کے قول سے ثابت ہو رہی ہے۔ یہ مجھ جیسا ناقص علم رکھنے والا شخص نہیں کہہ رہا، بلکہ محدث کبیر امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی کہہ رہے ہیں کہ جن روایات میں بھی اللہ رب العزت کے آسمان دنیا کی طرف تجلی فرمانے کا ذکر ہے وہ تمام روایات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، وہ تمام روایات کی سند احادیث وہ تمام روایات کی سند صحیح سند سے تمام سند صحیح سند سے مروی ہے، تمام سند صحیح ہے، لہذا میرے مدعا سے ثابت ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آج کی رات اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن 6 ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش آج کی رات بھی نہیں ہوتی۔ پہلے لوگ وہ ہیں جو شراب پیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جو زنا پر اصرار کرتے ہیں یعنی زنا کیا کرتے ہیں، چوتھے وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتے ہیں، چوتھے وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، پانچویں وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، چھٹے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ 6 ایسی نحوست والی گناہ ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ آج کی اس عظیم رات میں بھی لوگوں کو بخشتا نہیں ہے۔ آج دیکھیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلم سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تمام برائیاں آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ آج مسلمان کہلانے والا شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، آج مسلمان کہلانے والا شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کیا ہوا ہے، اور قطع تعلقی کا تو یہ حالت ہے کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ آج مسلمان کہلانے والا شخص طرح طرح کے حیلے بہانے کر کے شراب کو جائز سمجھ کر اسے استعمال کر رہا ہے، اپنے ذہن کے مطابق طرح طرح کے حیلے بہانے پیش کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا جو دور مدارس دنیا سے خالی ہو۔ حضور پاک علیہ السلام کے دست اقدس سے جس طرح سے پہلی مسجد جب بنی وہ تمام مساجد کے لیے رول ماڈل کہلائی، اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے دست اقدس سے پہلا مدرسہ جو تعمیر ہوا الصفا وہ تمام مدارس کے لیے رول ماڈل کہلایا۔ یاد رکھیے گا مساجد اور مدارس میں فرق صرف اتنا ہے کہ مساجد ہماری عبادات کا مرکز ہے اور مدارس ہماری علم اور فنون کا مرکز ہے۔ مدارس دنیا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملا ہوا ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملا ہوا ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں صحابہ
تابعین اور تبع تابعین کے دور کو بہترین دور قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ادوار میں علم اور فنون کی فراوانی تھی، تمام ہر جگہ حفاظ قرآن اور حفاظ حدیث پائے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ادوار میں باقاعدہ عمارت کی شکل میں مدارس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن جب بعد میں علم کے حوالے سے لوگوں کے رجحان بدل گئے تو پھر عمارت کی صورت میں باقاعدہ مدارس دینیہ کی ضرورت پیش آئی۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نظام الملک الطوسی جو سلجوقیوں کے دور میں کم و بیش 30 سال اس نے وزارت عظمیٰ کو سنبھالا، اور یہ پہلا وہ خوش نصیب شخص تھا جس نے اسلامی تعلیمات کے لیے فرد کا تصور اس نے پیش کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ایام ماضیہ میں کس طرح سے سیاسی طور پر اور جغرافیائی طور پر ہمارے زمانے میں تبدیلی آئی، لیکن کبھی بھی ہمارے مدارس دنیا میں نظام تعلیم منقطع نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے جب انہوں نے مسلمانوں پر یرغمال کیا، مسلمانوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ 80,000 مسلمانوں کو قتل کیا، لاکھوں علماء کو شہید کیا، 20 لاکھ کتابیں دریائے دجلہ میں بہا دیے، لیکن اس کے باوجود مسلم معاشرے میں اتنی سکت باقی تھی کہ وہ چند ہی دنوں میں اپنے پیروں میں دوبارہ کھڑے ہو گئے، دوبارہ مستحکم ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے مدارس دنیا کے تعلیم کو، اپنے مدارس دنیا کے نظام کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ کا اندازہ کیجئے، مسلمانوں نے کم و بیش 800 سال اسپین میں وزارت عظمیٰ سنبھالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایشیا، افریقہ اور یورپ جیسے 3 بر اعظموں میں اقتدار عطا کیا تھا، لیکن اس وقت تک جب تک مسلمانوں نے احکام خداوندی پر عمل کیا، اپنے مدارس دنیا کو مضبوط رکھا، اس وقت تک تمام 3 بر اعظموں میں یہ اقتدار سنبھالتے رہے۔ لیکن جیسے انہوں نے اپنے رب العزت کے فرامین کو فراموش کر دیا، مدارس دنیا کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے اقتدار کو چھین لیا۔ آج آپ دیکھیں اسپین میں عیسائی قومیت کا غلبہ ہے، آج مسلمان وہاں پر اقلیت کے روپ میں صرف رہ گئے ہیں، وہاں پر صرف چند ایک مسلمان رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مسلم ممالک کی استحکام، آزادی دین مدارس سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے معاشرے میں مدارس دنیا اگر نہیں ہوگی تو مسلمان کبھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکے گا۔ مدارس دنیا وہ جگہ ہے جہاں سے مسلم معاشرے کو تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کفر ملت واحدہ بن کر آج مسلمانوں کی مدارس کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ آج دیکھیں طرح طرح کے الزامات عائد کر کر آج مسلمانوں کے مدارس بند کیے جا رہے ہیں، کیونکہ مدارس دنیا ہی آج مسلمانوں کی استحکام کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں آج اس پرفتن دور میں جہاں پر چاروں طرف سے لوگوں کی چاروں طرف سے یہی فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح بھی لوگوں کو دینی تعلیم سے دور کر دیا جائے، کسی طرح بھی بچوں کو مدارس دینیا سے جانے کے لیے روک دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچے کو اسکول کی تعلیم نہ دیں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنے بچے کو مدارس دینیا، پہلے اسلام کی تعلیم دیں، اس کے بعد پھر دنیاوی تعلیم دیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نفل پڑھتا ہے فرائض کو چھوڑ کے، اگر کوئی سے کہے کہ تم نفل کو بعد میں پڑھنا، فرائض پہلے پڑھنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی ترتیب صحیح کر لو، یعنی پہلے فرائض ادا کرو اس کے بعد نفل پڑھو۔ اسی طرح میرے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہلے اپنے بچے کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم دیں، پہلے اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کی آزادی، آج مسلمانوں کا استحکام مدارس دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ادارہ حاضہ بھی کم و بیش
بہت کم عرصے میں الحمدللہ اس ادارے نے اس علاقے کو کئی سارے حفاظ دیا ہے۔ الحمدللہ یہاں سے جو حفاظ حفظ کر کے نکلتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے حقیقی معمار بنتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں ان کے سد باب کا یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ آج یاد رکھیے گا، کسی بھی مدارس کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اس مدارس کو اب جان کے ساتھ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر الحمدللہ آپ کے لیے درس بالغان کا بھی سلسلہ رکھا گیا ہے، جہاں پر بالغ افرادوں کو جو صبح اور سیکنڈ ٹرم مدرسہ جا نہیں سکتے، رات میں ان کے لیے درس بالغان کا بھی سلسلہ رکھا گیا ہے، تاکہ وہ کم سے کم وقت میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر سکیں، اسی طرح اپنی نماز کو، اپنی طہارت کو درست کر سکیں۔ الحمدللہ یہ مدرسہ عرصہ دراز سے آپ کے ادارے میں خدمات پیش کر رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو تعدیر دائم فرمائے، اور یہاں کے اساتذہ کو اخلاص کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔